بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آدھی رات کا سناٹا تھا۔ جناب کومیل امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ چل رہا ہے اور اس گھر سے دل کو چھو لینے والی اور بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ ایک شخص تھا جو آدھی رات کو بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ جناب کومیل اس شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر بہت خوش ہوئے اور تھوڑی دیر رک کر بولے، کتنا اچھا اور خوش نصیب ہے یہ شخص کہ جو اس طرح بہترین انداز میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جناب کومیل کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے کومیل، اس کا قرآن پڑھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بہت سے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ جناب کومیل کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا، کیا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اتنے بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے، تو کیسے قرآن اس پر لعنت کرے گا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کومیل، بہت جلد ہی ہماری بات کو اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ دن گزرتے رہے۔ مولا کائنات کے دشمنوں میں ایک گروپ جن کو خوارج کہا جاتا تھا، جنہوں نے امام علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ نہروان نام کی جنگ شروع ہوئی۔ بہت سخت جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اکثر خوارج مارے گئے۔ جنگ ختم ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام میدان میں ایک جنازے کے کنارے کھڑے تھے۔ آپ نے جناب کومیل کو آواز دی۔ جناب کومیل امام کے قریب آئے۔ مولا کائنات نے جناب کومیل کو جنازہ دکھاتے ہوئے فرمایا، کومیل، دیکھو یہ اسی شخص کی لاش ہے جو اس دن قرآن پڑھ رہا تھا اور تم اس کی تعریف کرتے ہوئے رش کر رہے تھے اور یہ آرزو کر رہے تھے کہ ایک کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ بے شک وہ شخص اللہ کا دشمن تھا جس نے امام سے جنگ کی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی باتوں پر عمل کیے بغیر صرف قرآن کا پڑھنا انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ انسان کی نجات کا ذریعہ اماموں کی محبت اور اطاعت ہے، زیادہ عبادت یا بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھنا نہیں ہے۔